بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ 15 روزہ اسلامی کورس کا پہلا عنوان ہے دین کی ضرورت، مذہب کی ضرورت۔ مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ دین کا معنی طریقہ، راستہ، یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کو دین کہا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں موجود ہے، اسے کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا، یہ کون بتائیں گا؟ یہ دین بتائیں گا۔ اور انسانوں کے علاوہ دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، یہ چیزیں خود بخود نہیں بنی، کسی نے بنائی ہے۔ جب یہ چیزیں کسی نے بنائی ہے تو جس نے بنائی ہے اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے کیوں بنائی ہے۔ جب کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے، سائنسداں بناتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں بنائی ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ سائنسدانوں سے کہ یہ چیز کیوں بنائی ہے، اس کے بنانے کا کیا مقصد ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا جائے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا ہے اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تو یہ ضرورت دین اسلام سے پوری ہوں گی۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ اس ذات نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ سورہ ذاریات میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کیا چیز ہے، عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں۔ یہ بات بھی اس ذات کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس سوال کا جواب بھی ہمیں دین اسلام ہی سے ملے گا۔ اگر مذہب کے دروازے پر نہیں جائیں گے تو یہ ہمیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ انسان کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے اور اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیسے حاصل ہوگا۔ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اور وہ اس مقصد کو پورا نہ کرے تو پھر وہ چیز بیکار شمار ہوتی ہے، تو انسان بھی بیکار شمار ہوگا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے کام کرنے اور برے کام سے رکنے کا حکم دیا ہے، لیکن انسان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ انسان اچھے کام بھی کر سکتا ہے اور برے کام بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کی طاقت رکھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں اچھے کاموں پر اجر و ثواب اور برے کاموں پر سزا اور عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اب اچھے اور برے کام کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھی دین کی ضرورت ہے۔ پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم دیا ہے اور جسم میں روح پھونکی ہے۔ اب یہ اپنی جسمانی ضروریات، بھوک، کپڑا وغیرہ یہ تو معلوم کر سکتا ہے اپنے احساس سے، لیکن اس کی روح کی کیا ضرورت ہے، وہ کیسے معلوم ہوگا، اس کے لیے بھی دین کی ضرورت ہے۔ پھر انسان دنیا میں رہتا ہے اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب کوئی مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا ہے، عقلی طور پر ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز کی مالک کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے، تو دنیا کی یہ چیزیں جو استعمال کرنی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت لینا پڑیں گی کہ یہ چیز آپ نے بنائی ہے، آپ اس کے مالک ہے، ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اور استعمال کر سکتے ہیں تو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور بنائے ہیں تو کون سے جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں اور کون سے کا نہیں، تو یہ بات بھی دین کے ذریعے ہی معلوم ہوں گی۔ دنیا میں رہنے کے لیے بھی ایک دین کی ضرورت ہے۔ پھر بہت سے کام ایسے ہیں جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب کون سے کام ایسے ہیں جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے بھی دین کی ضرورت ہے۔
عقل کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کون سے کام سنوارنے والے ہیں اور کون سے کام بگاڑنے والے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں برکت اور نحوست کا ایک تصور ہے کہ برکت ہوں گی یا نحوست ہوں گی، تو اب کن کاموں سے برکت ہوتی ہے اور کن کاموں سے نحوست ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے بھی دین کی ضرورت ہے۔ دین کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کن کاموں سے برکت ہوتی ہے اور کن چیزوں اور کون سی چیز نحوست کا سبب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کس مقصد کے لیے پیدا ہوا اور مقصد کیسے حاصل ہوگا، اور انسان کے جسم میں روح ہے، روح کی ضروریات کیا ہے، وہ ضروریات کیسے پوری ہوں گی، اور اس کائنات میں کتنی ہی چیزیں ہیں، ان سب پر کس کی ملکیت ہے اور ان کو استعمال کرنے کا حق کیسے حاصل ہوگا، یہ سب معلوم کرنے کے لیے ایک دین کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک دین ہے، اور اس دین کا نام دین اسلام ہے۔